لیکن کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا رہے ہیں، انہوں نے تو کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے ہماری بڑی دل آزاری ہے۔ تو میں نے ان سے سمجھنے کی، پوچھنے کی کوشش کی، تو کچھ نے کہا کہ انہوں نے 2 شہزادوں کی بات کی ہے، کسی نے کہا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اور معاملہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ اشتعال کی بات کر رہے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ٹیم سے بات کی جو کہ ابھی اسٹیج پر موجود ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کئی سوالات کا جواب خوابوں اور خیالوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب، اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم، اور ہم سب کی طرف سے، پورے اس اجتماع کی طرف سے، مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری حفظہ اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں، توانائیوں سے سرفراز فرمائے، بہترین محفل سجائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے 3 دن جو بستر علالت پہ گزارے، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت میں فرمایا، میں تم دونوں کو اور اپنے سارے خاندان کو، اعزاء اقربا کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس کی سماعت تک، جس تک میری یہ آواز پہنچے، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ اس وقت عالم اسلام جن مسائل کا اور جن میدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ان کے خانوادے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ گویا کھولتے ہیں کہ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں، اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف، کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے، اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے،
ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی دیگر مذہب سے، چاہے ہندو ہو، کرسچن، بدھ، جوز، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، ہم یکسانیت پہ بات کریں، اختلاف کی بات نہ کریں۔ اختلاف ہے، اسی لیے اب اگر میرے لیکچر سنیں گے، اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت۔ میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلافی نہیں ہوتا ہے، انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، قرآن اینڈ بائبل ایٹ آف سائنس، اور انہوں نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں، نعوذ باللہ، سائنٹیفک، اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا۔ تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے؟ میں نے کہا اہلاً و سہلاً۔ یہ 2000 کی بات ہے، جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے، اور اللہ کی مدد تھی، صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا 2000 میں 1 اپریل میں، ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے جو ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے، میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا، اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر، جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے، تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک has raised serious questions against the Bible, I'll have to read it again۔ مطلب اسی سٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسٹر کی دعویٰ، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان، کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے، توحید کی، کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن وقت جانے کی وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے، کچھ لوگ بھول گئے۔ تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو، اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو، بائبل کو پڑھو۔ آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے، آپ وید کو پڑھیے، بھگوت گیتا کو پڑھیے، اپنشد کو پڑھیے۔ اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب، جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں، اس کو سمجھو، پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ میں نے ایک تقریر کی ہے، کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں، اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا، اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے، سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے، وید، اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا، اور وید کے بعد اپنشد، اسے کہتے ہیں شروتی۔ ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں شروتی، ایک کو کہتے ہیں اسمرتی۔ شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے، خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اور اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی ہے۔ تو شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد۔ آپ اگر چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 6، شلوک نمبر 2، منترا نمبر 1، ایکم ایویدتیم، یہ سنسکرت ورڈ ہے، ایکم ایویدتیم مینس خدا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ آپ اگر شویتا سوترا اپنشد پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 4، شلوکا نمبر 19، اس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی، پرتیما کے معنی ہوتی ہے امیج، پینٹنگ، فوٹوگراف، اسکلپچر، آئیڈل۔ ناتسر پرتیما استی، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ اور یہ چیز دہرائی گئی ہے یجروید میں،
चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 2, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते, नेना नास्ते किंचन, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14, मूसा अलैहि सलाम कहते हैं शमा इज़राइलो अदनहैन वदनहद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योरो इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन, ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 11, even I am God and besides me there is no other savior, मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9 एंड बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब ड्यूटोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो, आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक वो कहते हैं खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सतनामा द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिश द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है, तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख पे बहुत आसान है, आप पूछ सकते हैं शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नॉट इज बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो 4 लाइन के डेफिनेशन सूरह इखलास के डेफिनेशन में उतरता है, तो हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने के लिए कि वो अल्लाह है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी भगवान की आप इबादत करते हैं, जो भी ईश्वर की आप इबादत करते हैं, ये सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी, लिटमस टेस्ट जानने के लिए कि वो खुदा सही है क्या नहीं। आप जिसकी भी इबादत करते हैं उसे सूरह इखलास के ये 4 आयतों के मयार पे टेस्ट कीजिए। अगर वो इस 4 आयतों के मयार पे उतरता है, हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने में कि वो अल्लाह है। ये पूरी तकरीर मेरी लंबी है, तो भाई साहब का जो सवाल है किस तरीके से हम इस नफरत को निकाल सके, वो है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। और मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, इस आयत को मैं मुसलमानों पे भी इस्तेमाल करता हूं। हम मुसलमान भी अलग फिरके में बटे हुए, तो मैं कहता हूं तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अफसोस की बात है कि हमारे इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। हमारे वहाँ दिगर फिरके है, दिगर मज़ाहिब है, और जो 4 अहम मज़हब है जिसके बानी है अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल, मे अल्लाह मर्सी ऑन ऑल।
رحم اللہ، سب کی عزت کرتا ہوں میں، وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے، اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوا نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلی میں یا مدینہ میں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، بریلی کہتا ہے، مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی گلا شکوا نہیں اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے. لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز، آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے. اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے، اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے، 95%. اگر ڈفرینس ہے، اختلاف ہے، تو 2%، 3%، 4%. ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بمبے میں، ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے ماشاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے، ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے، دیگر جماعت کو سے بلاتے ہیں. اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ اسے بلا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں، میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں، کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے. جو شخص، جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے، مجھے کوئی گلا شکوا نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاء اللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی، پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوا نہیں، کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے، شافعی کہتا ہے، تو مجھے کوئی گلا شکوا نہیں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے، اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے. اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ، آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں، کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو، یہ بولنا چاہیے یہ میرے نزدیک افضل ہے، نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب تھے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے، آج مسلمان کی تعداد 25% ہے، 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ